بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام فوکل پوائنٹ میں ہوں آپ کا میزبان سید سمیع اللہ، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین جناب نصرت مرزا صاحب۔ ناظرین کرام، دنیا کے مختلف جنگوں پر اور ان کی تاریخ پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو مختلف ٹولز استعمال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں ایک ٹول پروپیگنڈا ٹول ہے۔ خصوصاً 1933 میں جب نازی پارٹی نے جرمن میں حکمرانی کی، اس وقت ہٹلر نے اپنے ایک ساتھی کو، جوزف گوئبلز کو، یہ ذمہ داری دی کہ وہ منسٹری آف پروپیگنڈا کو باقاعدہ سے رن کرے۔ لیکن کہیں دہائیاں بعد انڈیا اسی ہٹلر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پروپیگنڈا کو پھیلانے کے لیے اپنے جنرل، کرنلز اور ایون میجر لیول کے آفیسرز کو میڈیا پر بٹھا کر پاکستان اور چائنا کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے۔ آج کل جو تین بڑی خبریں ان کے میڈیا پر زیر گردش ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے حوالے سے نصرت مرزا صاحب سے رہنمائی حاصل کریں کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ سر، وہاں ایک خبر انڈین میڈیا پر زیر گردش ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے گوادر میں چائنا کو ایک اڈہ دیا ہے اور چائنا اس اڈے کی پورے انتظامات سنبھال رہا ہے۔ اس خبر کی کیا حقیقت ہے سر؟ دیکھیے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، بحری بیڑے کی بات کر رہے ہوں۔ دیکھیے، یہ گوادر ایک انتہائی اہم، دنیا میں اتنی بڑی بندرگاہ کہیں موجود نہیں ہے جہاں پر 110 جہاز ایک وقت میں لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ آپ جتنی بھی بڑی بندرگاہیں پہ چلے جائیں، دنیا کی جو امریکہ کی ہیں یا ہالینڈ، یورپ کی جو سب سے بڑی جو بندرگاہ ہے جو ایمسٹرڈیم کے پاس ہے، وہ بھی اتنا نہیں کر سکتی ہے، اور وہ صرف یہ ایک ایسی دنیا میں بننے جا رہی ہے جو کہ ایک بڑی تاریخ ہے کہ 110 جہاز ایک وقت میں یہاں پر لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ ڈیپتھ زیادہ ہے، ڈیپتھ زیادہ ہے اور قریب ہے ڈیپتھ۔ بالکل۔ تو پہلے یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اس کی ہسٹری تو یوں ہے کہ یہ پہلے عمان کے پاس تھا۔ اس لیے ہوا تھا عمان کے پاس کہ عمان کا ایک شہزادے کو نکال دیا تھا عمان میں سے سلطان نے، تو یہ جو خان آف کلات تھا، اس نے اس علاقے کو اس کو مفت میں دے دیا تھا کہ صاحب آپ یہاں مہمان کے طور پر آپ یہاں رہیں۔ پھر اس کے بعد میں جب یہ ہوا کہ 1957 میں یہ بات مجھے اگرچہ بلوچوں کے سردار ہیں بگٹی صاحب، سردار محمد اکبر بگٹی صاحب نے بتائی کہ انہوں نے یہ فیروز خان نون کی حکومت تھی اور انہوں نے یہ خریدا پھر عمان سے، تو یہ پھر ہمارے پاس آ گیا۔ تو یہ بڑی تاریخی کیفیت۔ تو انہوں نے خود کہا کہ میں اس وقت فیروز خان نون کی ان کا کیبنٹ ممبر تھا، وزیر دفاع تھا، یہ کیا تھا۔ تو یہ گوادر جو تھا، یہ جس زمانے میں ہم اٹلی میں تھے تو کوئی 1977 78 1980 83 میں، اس وقت سے یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ گوادر کی بندرگاہ کو ہمیں ایک بنانے جا رہے ہیں۔ تو اس میں زمانے میں بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو ہے اس بنانے کے لیے پتھر کہاں سے آئیں گے۔ تو اگر پتھروں کا کوئی کاروبار کسی کے پاس تھا تو وہ اس میں جت گیا، اور پھر وہ کچھ اس وقت سے 80 سے یہ بنانی شروع ہو گئی تھی۔ اگرچہ اب اس کی تاریخ تو یہ ہے کہ ابھی انہوں نے 2015 میں کیا، لیکن بہرحال میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے، وہ پہلی بات تو اس حوالے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جب امریکہ کو اپنے علاقے میں، جو کہ دنیا کی واحد سپر پاور تھی، ہم نے ان کو جب اپنے بوٹ آنے نہیں دیے اپنے علاقے میں، نہ فاٹا میں نہ پاکستان کی کسی سرزمین میں، تو ہم کیسے چائنیز کو آنے دیں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی آئے تھے یہاں پر، جو کام کر رہے ہیں، جس نے یہ بنایا شارا ریشم کو، ظاہر ہے کہ جس وقت ہم جاتے تھے، جب ہم گئے اپنی جوانی میں، تو آپ کا یہ میں جو چھوٹی چھوٹی علاقے جات ہیں، خنجرات پہنچنا تو بہت ہی مشکل کام تھا، ناممکن تھا۔ لیکن اگر آپ وہاں بھی چلے جاتے جہاں اسماعیلی بیٹھے ہیں، جو وہ بھی مشکل تھا، اتنا پیچدار راستے ہوتے تھے اور خوفناک ہوتے تھے، سنگل ٹریک ہوتا تھا، گاڑیاں رک جاتی تھیں۔ تو اب انہوں نے پھر چینیوں نے اس کو اسٹریٹ کیا، اور یہ پھر چند ٹنل بنائی، 5 ٹنل بنی ہوئی ہیں وہاں۔ تو وہ ایک آپ اسے عجیب ہی سمجھیں کہ یہ راستے کا اسٹریٹ ہونا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سارے PLA کے سولجرز آئے، جو غلط ہیں۔
PLA پیپلز لبریشن آرمی جو چائنا کی ہے. تو یہ غلط بات ہے. وہ سارے ورکر تھے جو آئے, پھر آپ نے آئے اور اپنا کام کر کے چلے گئے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسکردو کے اندر بھی جو کہ ہمارا بہت بڑا بیس ہے وہاں پر, اور اسکردو جو کہ بالکل اب جیسے اسکردو سے نیچے اتریں گے انڈیا شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں پر ایک تو وہاں مغل بہت ہیں, بلکہ یہ ہمارے مغلوں کے بعد گزار تھے. تو یہ علاقہ جو تھا, یہ آپ نے سنا ہوگا کہ اولڈی بیگ جو علاقہ ہے جہاں سے سیاچن جاتے ہیں, جس پر اب چینیوں نے اپنے اس کو بٹھا دیا ہے, تو وہ اولڈی بیگ کا علاقہ کہلاتا ہے. یہ فتح کیا تھا جہانگیر کے زمانے میں یہ علاقہ, اور اس کے بعد سے یہ پورا علاقہ ہمارا مغلوں کا بعد گزار تھا. تو اب جب یہ بٹوارا ہوا تو یہ اس میں انہوں نے جو اسکاؤٹ تھے یہاں کے, گلگت اسکاؤٹ تھے, انہوں نے سب کو انڈین کو بھگا دیا اور قبضہ کر لیا تھا. اور اسکردو کے بعد میں نیچے جہاں شروع ہوتی ہے وہ انڈین ہوتی ہے. اب ہمارے پاس یہ طاقت کا, ہم نے یہاں پر ظاہر ہے کہ کچھ وقت لگا کہ ہمارے بہت سارے یہ اڈا, یہ ہم نے بیس بنا لیا ہم بہت بڑا. اب یہ بیس ہم نے اس میں ابھی حال ہی میں 1-2 مہینے پہلے ہم نے وہاں سے انٹرنیشنل فلائٹ شروع کر دی. اور یہ چیلنج ہے ایک قسم کا انڈیا کو کہ اگر آپ نے یہاں ہاتھ لگایا تو اب انٹرنیشنل معاملہ بن جائے گا. انڈیا اس پہ کچھ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ پاکستان اور PLA مل کے کام کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ PLA وہاں پر اڈوں پہ رہتی ہے, جو بالکل غلط بات ہے. کیونکہ پاکستان کبھی بھی کسی کو اپنی زمین پر اڈے نہیں دے گا. ایک بڑا بیر کے بعد میں پہلے ہم نے دے دیے تھے. بڑا بیر میں جب ہمیں اس کے نقصانات کا علم ہوا تو ہم نے پھر اس کو نہیں دیے. تو اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ یہ جو ان کا مسئلہ یہ ہے انڈینز کا کہ یہ ذہنی طور پر غلام ہیں, اور یہ گوئبل کا جو یہ بناتے ہیں وہ بھی ایک غلط ایک ہے, وہ بھی صحیح طرح سے پوری طرح نہیں کر رہے ہیں, جھوٹے باتیں کرتے ہیں اور بڑے برے ناموں سے یاد کرتے ہیں. یہ یاد نہیں رہتا ان کو کہ آپ کتنے عرصے تک غلام رہے. 850 سال آپ لوگ غلام رہے ہیں مسلمانوں کے. ان خاندانوں نے جنہوں نے یہاں پر خلجی خاندان تھا, تغلق تھا, غوری تھا, سوری تھے, لودھی تھے, اور پھر مغل تھے, وہ سب نے یہاں پر حکمرانی کی ہے اور آپ کے اوپر سینے پہ مونگ دلا ہے. تو اب آپ سمجھتے یہ ہو کہ آپ ہمارے اس طرح سے کر کے پروپیگنڈا کر کے آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ چین کو ہم نے بحری اڈا دے. ہم کیوں دے دیں گے؟ ہم نے وہاں پر TF-88 بنایا ہے 16 دسمبر 2016 کو, جس کا افتتاح ہوا. آپ اس کو اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ہم بھی اس میں موجود تھے اس پروگرام میں, جس میں 3 چیفز موجود تھے. میں نے بحریہ کا, ایئر فورس کا اور آرمی کا, اور چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی. اور حاصل بجنجو جو تھے وہ اس وقت پورٹ اور شپنگ کے وزیر تھے. وہ سنگل آدمی شلوار قمیض کے ساتھ وہاں اس میں بیٹھا ہوا تھا. وہ تصویر پہ آپ دیکھ لیجئے. اب انتقال کر گئے. حاصل بجنجو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. تو اب اس پر کچھ لوگوں نے کمنٹ بھی, ذاتی کمنٹ بھی کیے دوستوں کے حوالے سے, تو پھر وہ ہم بیان نہیں کرنا چاہتے. تو یہ بات کہنا چاہیے, یہ بات غلط ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم کسی کو بھی, چاہے وہ امریکہ ہو یا جو چائنا ہو, کسی کو بیس نہیں دیں گے. ہمارے پاس اپنی اتنی صلاحیت موجود ہے کہ ہم کیوں کچھ دیں گے پھر. اور ابھی یہاں بیس بنانے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ اور ماڑا میں ہمارا بیس موجود ہے, جو ساری دنیا کو پتہ ہے, کوئی ایسی راز کی بات نہیں ہے. تو وہ 200 میل دور تو ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے, وہ کور کر لیتا ہے ساری باتیں. ہمارے پاس میزائل ایسے ہیں. بالکل سر. تو اب وہ اس کی جو دنیا بھر میں اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. جی سر, ایک تو آپ نے یہ بات اس کی حقیقت بتائی کہ پاکستان نے گوادر میں چین کو کوئی اڈا نہیں دیا. دوسرا, آپ کی گفتگو سے یہ بات بھی واضح ہو گئی. دوسری جو ان کے ہاں ایک بات چل رہی ہے کہ پاکستان کے اندر 60,000 چینی فوجی موجود ہیں. اگر کا ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی چیز اگر کوئی موجود ہے وہ ورکر ہے, وہ پیپل لبریشن آرمی کے آدمی نہیں ہیں, لوگ نہیں ہیں. جو وہاں پر ہمارے جو کام کر رہے ہیں وہ انجینئرس ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. بالکل. پاکستان کے پاس جو سب سے بہترین ہماری جو اب مثال کے طور پر جو فرنٹیئر ورک میں ہے آرگنائزیشن FWO, وہ ڈیفینس کراچی میں بھی کام کر رہی ہے. بالکل. اس لیے کہ وہ بہترین کام وہ کرتی ہے, کرپشن نہیں کرتی ہے, تو ہم اس کو نہیں دیں تو کس کو دیں؟ تو اگر وہ اس کو بھی ملاتے ہیں
کہ وہ فوجی تنظیم جو ہے وہ وہاں کام کر رہی ہے. تو بھائی ڈیفینس میں کام ہو رہا ہے, یہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے, میں کراچی کے ڈیفینس کے اندر بات کر رہے ہیں, وہاں پر جو پانی جمع ہوتا ہے تو اس میں آپ وہ بنا کر آپ کو وہ بنا کے دے رہے ہیں. تو وہ فرنٹیئر, وہ بھی فرنٹیئر, اس میں چینی کہاں سے آ گئے, وہ تو ہمارا اپنا ہے. تو جو بھی بڑا کام ہوتا ہے وہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کرتی ہے, FWO. سر وہاں پر زیر گردش تھے وہ یہ ہے کہ چین نے پاکستان کو 8 نیوکلیئر آبدوزیں دی ہیں. جی ایسا ہوا تھا کہ یہ تصویر میں لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ رابطہ فورم انٹرنیشنل نے ٹیوزڈے 29 دسمبر 2015 کو ریجن پلازا کراچی ہوٹل میں ایک پروگرام کیا تھا, جس میں کہ اس زمانے کے فلیٹ کمانڈر وائس ایڈمرل عارف اللہ حسینی اس کے چیف گیسٹ تھے, اور وہ وردی میں تھے. یعنی کوئی آدمی ابھی تک کسی کے آدمی کے پروگرام کے اندر, میں نے اصل میں میں نے ذکاء اللہ صاحب کو کہا تھا کہ آپ آئیں میرے پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے بولنا وولنا اتنا نہیں آتا, تم حسینی کو لے لو. تو یہ میرے پروگرام میں آئے تو انہوں نے یہ کہا, میں نے بھی یہ جملہ ادا کیا کہ اپنی تقریر میں کہ صاحب ہمیں چائنا جو ہے 8 آبدوزیں دے رہا ہے. تو انہوں نے اسی وقت مجھے روکا کہ ہمیں دے نہیں رہا ہے, ہم خرید رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ بات, اور پھر اس میں سے یہ ہو گیا ہے کہ 4 جو آبدوزیں جو ہیں وہ چائنا میں بنیں گی اور 4 بنیں گی کراچی میں. تو آپ اس بات کا یہ لوگ خیال, کراچی میں یا پاکستان میں کہیں بھی بنیں گے, اوباما میں بنے, گوادر میں بنے, کہیں بھی بنے, پاکستان میں بنے, پاکستان میں بنیں گے. مجھے نہیں معلوم اس بات کا, کیونکہ اس بات کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے سر کہ پاکستان کے چین کے ساتھ جو تعلقات ہے وہ اپنے نیشنل انٹیگریٹی کو قائم رکھتے ہوئے, یہ صرف ایک معاہدہ ہے جیسے JF-17 تھنڈر میں ہوا تھا, اسی طرح ان آبدوزوں میں بھی ہے کہ وہ اپنے نیشنل انٹیگریٹی کو قائم رکھتے ہوئے ان سے خرید رہے ہیں. دیکھیے نیشنل انٹیگریٹی کا ہم اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نے ہر دفعہ, دیکھیے جب پاکستان بنا تھا تو نہ ہمارے پاس اسلحہ تھا, نہ ہمارے پاس کوئی اور بڑے ہتھیار تھے, ہمارے پاس انڈسٹری تک نہیں تھی, لیکن ہم نے تو سب کچھ خود اپنا بنایا. بالکل. اور ہم نے بہترین یعنی ترکیب بنائی ہیں اور بہترین طریقے سے ہم نے کام کیا, اور جن بہت سے لوگوں کو ہم نے مدد کی, چائنا کو مدد کی, جرمنی کو مدد کی, اور بہت سے اور ملکوں کو مدد کی ہم نے اس حالت میں جو 60s کے دوران میں. پھر ہمارا 5 سالہ منصوبہ گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف سازشیں بہت ہوتی ہیں, تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اپنی کوئی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ کر لیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی جو ضرورت پر کے حساب سے ہوتی ہے کہ صاحب ہمیں یہ بات یہ لوگ چھیڑتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ ایک دبے ہوئے لوگ ہیں, غلام قوم ہے جو 1000 سال تک غلام رہی ہو. 200 سال ان کے بھی ملا لینا انگریزوں کے. بالکل. تو 1000 سال ہو گیا, تو 2000 سال تک 1000 سال تک جو غلام قوم رہی ہو وہ اب آزاد ہو گئی ہے. اس آزاد ہونے کے بعد میں وہ ایسا اسپرنگ ہے کہ جو ایک دم سے اچھل کر آ کر اب ان کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے جو ان کے حکمران رہے ہیں, جن کے تابع رہے ہیں, جن کے ہاتھ جوڑتے رہے ان کے سامنے, جن کے پیروں کو چھوتے رہے ہیں, ان کے سامنے ابھی آج یہ بدتمیزی کر رہے ہیں. تو ابھی وہ کوئی بات نہیں, آپ کر لیں, لیکن عمل واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم اپنے نیشنل مفادات کو کبھی کسی نے بھی, ہم یہ یقین سے کہتے ہیں, کسی نے بھی نیشنل مفاد پہ سودا نہیں کیا. وہ بچہ کوئی بھی حکمران آئے, کوئی بھی حکمران سویلین ہو یا فوجی ہو, کبھی بھی نہیں کیا انہوں نے. اور اگر وہ وقتی طور پر جھکے بھی ہیں یا کسی راستے پہ چلے بھی ہیں تو پھر بعد میں جا کر اپنا بہت خوبصورتی سے ٹرن لیا ہے اور اپنے مقام کو واپس لائے ہیں. تو اب دیکھ لیجئے اس کے نتیجہ یہ دیکھ لیجئے کہ چائنا کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. امریکہ اب ہمارے خوشامد کر رہا ہے کہ صاحب یہ اکیلے اب چائنا کے ساتھ چلے جائیں گے تو پورے علاقے کا, ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر پاکستان کی اتنی مسلح افواج اتنی اسٹرانگ ہے کہ پورے خطے کو, پورے ایشیا کے نظام کو تبدیل کر دے گی. اور کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے مقابلے کے اندر یہ کوئی لوگ یعنی اگر یہ لوگ ہمیں تنگ کریں گے تو ہم پورا نظام ان کا بگاڑ دیں گے. امریکہ کا بھی بگاڑ دیں گے, روس کا بھی ہم نے بگاڑ دیا, انڈیا کا ہم بگاڑ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ جھوٹ ایک نمبر کے ہیں کہ صاحب وہ کوئی سب کو دکھاتا ہے. ابھی نندن کے ساتھ کیا ہوا, 26 کو جو انہوں نے حرکت کی, ہم نے 27 کو جواب دیا. آپ نے رات کو کیا, ہم نے دن کو جواب دیا آپ کو. بالکل. اور آپ کے 2 جہاز گرا لیے, ہم نے خبردار بھی کیا تھا, اور للکار کے مارا آپ کو. بالکل.
پھر آپ کے جہاں چیف بیٹھا ہوا تھا وہاں گولے پھینک کے ہم آئے تاکہ بتا دیں کہ تمہارے کو مار سکتے تھے ہم، لیکن ہم تو ایسکلیٹ نہیں کر رہے تھے، ہم آپ کے ساتھ آرام سے رہنا چاہتے ہیں، امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، نہیں رہنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ پھر جھوٹی بات کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے سرجیکل اسٹرائک کی، بھائی کہاں کی سرجیکل اسٹرائک؟ سرجیکل اسٹرائک اگر آپ نے ینمار میں کی ہے تو اس کا ہمارے سے کیا تعلق ہے؟ سرجیکل اسٹرائک وہاں جا کر تو کرو، گولے پہ چلاتے ہو تو گولے چلاؤ، دیکھو تمہیں کیا جواب ملتا ہے۔ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم وہاں بنکر بنا رہے ہیں، بھائی بنکر تو ہم بنائیں گے، کیوں نہیں بنائیں گے کشمیر کے اوپر؟ تو یہ بات یہ ہے کہ جو بات بھی آپ بات کریں، ہم نہ بکاؤ مال ہیں، نہ ہم اپنے مفادات کے تحت معاہدات کرتے ہیں، اور جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے اس کے تحت اپنا کام کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو سو مچ سر۔ ناظرین کرام، جھوٹ، پروپیگنڈا ایک اندھیرے کی طرح ہے، جب سچ آتا ہے تو وہ روشنی کی طرح تمام اندھیرے جو ہے وہ ہر طرف سے مٹا دیتی ہیں۔ یہ پروپیگنڈے اور اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی پروپیگنڈاز ہیں، چاہے وہ انڈیا کی طرف سے ہو یا کوئی بھی پاکستان مخالف قوت کی طرف سے ہو، بطور ایک پاکستانی کے اور بطور ایک مسلمان کے ہمارا پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ پھر ہم حقیقت سرچ کریں، ہم دیکھیں کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی کوئی گراؤنڈ ریالٹی ہے بھی یا نہیں۔ تو آئندہ اسی اسٹریٹجک اور سوشو پولیٹیکل موضوعات پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج اتنا ہی، اللہ حافظ۔